أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا، ارض و سماوات کا، ہر شے کا خالق، مالک، رازق، مشرک و شاہ، حاجت روا اور شہنشاہ حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ پر ایمان لانے والے سچے مسلمانوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں، کھربوں، لاکھوں، کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر و قیمت اسی وقت ہے جب ہم اسے آخری سانس تک اپنے دل میں، اپنے ظاہر میں اس کو محفوظ کریں۔
اس کو زنگ آلود ہونے سے بچائیں۔ اس کو جس طرح بتایا کہ کسی چیز میں سوراخ ہونے سے اس میں پڑی ہوئی چیز نکل کر ضائع ہو جاتی ہے، یا سوراخ دار کشتی جہاز ڈوب جاتا ہے، اس طرح ایمان کو ضائع کرنے والی باتوں کو توجہ کیا جائے، ان پر فوکس کیا جائے، ٹارگیٹڈ انداز میں ان کو خصوصاً ترجیح بنیادوں پر اس کا خیال رکھا جائے، کہیں اپنے ایمان کو پروف کریں، واٹر پروف کی طرح سنبھالیں، اور اس کی خوشبو سے انسانیت کو معطر کریں، معاشرے کو منور کریں، اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور قیامت کو نجات کی دلیل بنائیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ کچھ بدوی لوگ، بعد نے کہا کہ کچھ قبیلوں کے منافقین ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے یا دلی طور پر مسلمان ہو گئے، تازہ انہوں نے اطاعت رسول کا اعلان کیا، مخالفت چھوڑ دی، اسلام کے مقابلے میں جو دین اپنایا ہوا تھا اس کو ترک کرنے کا اعلان کیا، اسلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا قبول کر لیا۔ اعلان کرنے کے ساتھ کیا کہنے لگے؟ ہم بھی مومن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، تم یہ نہ کہو ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو ہم نے ظاہری طور پر اطاعت قبول کر لی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی مخالفت چھوڑ کر اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں۔ جیسے ایک خوشبودار تھیلی یا بوتل ہے، اس کے اندر خوشبو بند کی ہوئی ہے، تو اس کی خوشبو کسی نہ کسی طرح باہر اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور اگر باٹل کے اوپر خوشبودار لکھ دیں، خوشبو لکھ دیں، اچھی ایڈورٹائز لکھ دیں، لیکن اس کے اندر وہ خوشبو ہی نہ ہو، یا 2 نمبر 3 نمبر مال ڈالا ہوا ہے، کیا حق ادا ہو جائے گا؟ اس کی باہر ویسی خوشبو آئے گی؟ فرمایا ایمان 3 باتوں سے مرکب ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے اقرار، اس کا اظہار، دل سے تصدیق، اور اعمال سے اس پر مہر ثبت کرنا ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان آتا ہے، اس کے ظاہر پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، اور ظاہر پر اثرات نمایاں ہوں تو اس کے اعمال بھی بہتر اس کے مطابق ہو جاتے ہیں، اس پر بھی اس کا سایہ عکس خوشبو آ جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث آپ کئی بار سن چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المومن الذی یقرأ القرآن، مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، یعنی مومن اسے کہا جو عمل کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، کل اترجت، نارنگی پھل کی مانند ہے، ریحھا طیب و طعمھا طیب، جس کا ذائقہ بھی میٹھا، اس کی خوشبو بھی اچھی۔ اگر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کو پڑھنے، ماننے، سننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو زبان اور اعمال اچھے نہیں ہیں تو مٹھاس اور خوشبو کہاں سے آئے گی؟ یہ خوشبو کستوری کی طرح خوشبو آنا نہیں ہے مراد، اس سے مراد ہے انسان کے اعمال کی درستگی،
وہ بھی سنور جاتے ہیں، وہ بھی معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اور فرمایا ماسل مومن لا یقرأ القرآن کالتمرۃ لیس لہا ریح وطعمھا حلو۔ وہ مومن جو عمل اسلام کے مطابق کرتا ہے اس کے قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور کی مانند ہے، جس کی خوشبو تو نہیں ہے، ذائقہ میٹھا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان دل کا اقرار، تصدیق، گواہی، زبان کا اقرار، زبان سے اظہار اور اس کے عمل، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ جب وہ مل کر ایک دوسرے کی خوبصورتی بن جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے نجات کی دلیل بنتے ہیں۔ ایک درخت ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کی کیلی جڑیں ہیں، تنا نہیں نکلا، بڑا قیمتی، امریکہ سے اتنا قیمتی بیج لایا ہے، بویا ہے زمین کے اندر، تحقیق بتاتی ہے جڑیں تو ہیں، تنا نہیں نکل رہا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی اتنا قیمتی درخت یا فصل، بیج اگ رہا ہے لیکن باہر نہیں نکل رہا، تو آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر جیسے بھی مہریں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے جیسے بھی تصدیق کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں، جتنا بھی پیسہ لگایا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی حال نہیں، مارے گئے، ڈوب گئے۔ جب اسے تنا نکل آئے تو آپ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، چلے بھائی کچھ کام ہوا۔ جب وہ تنا آگے بڑھے، اس پر شاخیں لگیں، پتے لگ گئے ہیں، خوبصورت بن گئے، پھول نہیں لگتے، پھل نہیں آتا، جس پرپز مقصد کے لیے لیا تھا، نہ تو وہ آگے پھل دے رہا ہے، نہ آگے بیج دے رہا ہے، نہ خوشبو دے رہا ہے، تو تب بھی کہتے ہیں آئندہ اس کمپنی کا بیج نہیں لانا، یہ پودا نہیں لانا، کہ اس کی جڑیں بھی ہیں، تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے ہیں، خوشبو نہیں ہے، پھل نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان، دل کے اندر جڑیں تو ہیں، باہر زبان بھی بول رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی نماز روزہ کر کے بھی ظاہر کر رہے ہیں، شاخیں پتے آ گئے، لیکن اس کے اندر وہ خوشبو نہیں نکل رہی جو زبان کے ساتھ ایک خوشبو والی بوتل کا ڈھکنا کھولنے سے نکلتی ہے، دوسرے انسانوں کو اپنی جانب کشش کرتی ہے، اور وہ لوگوں میں اپنی خوبصورتی کا باعث بنتی ہے، کشش کا باعث بنتی ہے، اثرات مرتب کرتی ہے۔ وہ ایمان، یہ زبان، ہاتھ، آنکھ، پاؤں، یہ جو اعضاء ہے نا، جن سے انسان حص لیتا ہے، دوسروں کو حص دیتا ہے، وہ نہیں خوشبودار ہوتے، تو یہ بیکار ہے، وہ کیلے، جڑیں اور تنوں والے پودے کی طرح وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یؤمن باللہ ورسولہ فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول پر، اسے چاہیے خیر کی بات کرے ورنہ چپ کر جائے، کیونکہ زبان جو ہے یہ اس کے ایمان کا اظہار ہے، اس کے اندروں کی ترجمان ہے، اس کے ظاہر کی ریپریزنٹیشن ہے، پیشکش ہے، دنیا کو متاثر کرنا ہے یا نفرت پیدا کرنی ہے۔ بنی اسرائیل سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل مانتے نہیں تھے، ان میں ضد ہٹ درمی بڑی تھی، تو ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، ان سے جو باتیں منوائی گئیں کہ مانو گے، ان میں یہ بھی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ کو ایمان کی محنت کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے، دعوت و تبلیغ کو بہتر کرنے کے لیے انسان کا بولنا اچھا ہونا چاہیے،
اس کے بول اچھے ہوں. اسی لیے فرمایا ایمان دلوں میں اتر جائے گا تمہارے بول اچھے ہو جائیں گے. تمہاری زبان بتا دے گی اس کے دل میں ایمان اتر گیا، اس کی نفاست، اس کا درست پن بہتر ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ. ہر مسلمان کے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے، اور ان کو حلال کرنے والی زبان ہے. ان کو حلال کرنے والی زبان ہے. یہ زبان انسان کے غلط چلنے سے خون ہو جاتے ہیں، زبان کے غلط استعمال سے عزتیں لٹ جاتی ہیں، انسانوں میں فتنہ برپا ہوتا ہے، قتل و غارت اور خاندان اجڑ جاتے ہیں اس ایک زبان کے غلط استعمال سے، اور اس کا مال بھی لٹ جاتا ہے. اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. ایک روایت جس کی سند پر تو موضوع ہے، لیکن اس کا متن دیگر صحیح روایات آپ کے سامنے خطبہ کے دوران انشاءاللہ بتوفیق الہی عرض کروں گا. صحابی نے عرض کیا ما نجات، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام دے کے رکھ، ویساک فی بیتک، فاروت گھر گزارا کر، معاشرے میں عیش سپاٹا، پیسے، وقت، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا ہم ضائع کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ، وب کے اعلیٰ خطیئاتک، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے باری تعالیٰ کے سامنے تھوڑا سا رو لیا کر. فرمایا 7 قسم کے لوگ جن کو کہیں بھی سایہ نہیں ملے گا. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سایہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ شخص ہے من ذکر اللہ یومن خالیہ ففاضت عینا، جس نے خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا، اس کے دل پسیج گیا، آنکھیں بہہ پڑیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قیامت کے روز عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا. تو فارغ وقت ملتا ہے تو گھر میں گزار، اور کس کام میں گزار؟ ٹی وی، ریڈیو، موبائل پر نہیں، اپنی رب کے سامنے اپنی کچھ حساب کتاب رکھ کے رو لیا کر. زبان نے ہمارے بڑے حساب خراب کر دیے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے کچھ نصیحت و وصیت کریں، مجھے ایسا عمل بتائیں یدخلونی الجنت و یبعدونی من النار، جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے. ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کسی اپنے سے نیک کے پاس جائیں، اسے ایسی باتیں کہیں، حالانکہ معاذ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن پڑھتے ہیں، آگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب پتہ ہے. لیکن جب ایمان کی شمع جل اڑتی ہے تو اس کو ہلکا ہلکا ہوا کا تھپیڑا اور نیچے سے آئل طاقت ملتی رہے تو وہ آگ مسلسل چلتی رہتی ہے. ایمان کی چنگاری کو ہلکی سی ہوا اور پیچھے سے وہ جلنے کا مٹیریل اسے ملتا رہے، وہ سلگتا رہتا اور اپنی روشنی کو نمایاں کرتا رہتا ہے. تو مومن کی صفات میں یہ بھی صفت ہے کہ وہ بیٹھ کر کسی کے پاس کچھ ایمان کی باتیں یادداشت رپیٹ کر لیا کرے، اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے. آپ نے فرمایا قد سألت عن عظیم، آپ نے بہت عظیم بات کا سوال کیا ہے.
وَإِنَّمَا يَسِيرُ عَلَى مَن يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ تو آپ نے کیا نصیحت فرمائی؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ شرک کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تسبیح اور عبادات کی ہر قسم، مال خرچ کرنا ہے، نظر نیاز ہے، پکار ہے، دعا ہے، مناجات ہے، صرف اور صرف اللہ تعالی رب العزت کے لیے۔ اگر اس میں مخلوق کے لیے کرے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کر، وَتَصُومُ رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، بیت اللہ کا حج کر۔ پھر آپ نے فرمایا الا دلک علی ابواب الخیر، جب دیکھا کہ میرے صحابی میں ایمان تلملانے لگ گیا ہے اور نصیحت و وصیحت قبول کرنے کے لیے اس میں شوق بڑھ رہا ہے، تو فرمایا کیا میں تمہیں اور خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ تو کیا فرمایا؟ الصوم جنہ، روزہ رکھا کر، تیرے لیے گناہوں کے سامنے حصار ڈھال بن جائے گا۔ جیسے تلوار نیزے کے وار سے بچنے کے لیے دھات کی پلیٹ پکڑ کر آگے کر کے انسان بچتا ہے، اس طرح روزہ تجھے گناہوں کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ کر، یہ صدقہ جو ہے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ پر گرنے سے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور رات کی گہرائیوں میں بندے کا اللہ کے سامنے نفل نماز پڑھنا۔ پھر سورہ سجدہ کی یہ آیات تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ کے جو بندے ہیں جن میں ایمان آ جاتا ہے، رات کو لیٹتے ہیں تو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور کسمساتے رہتے ہیں کہ وقت ہو تھوڑا سا آرام کے بعد اٹھ کر اپنے رب کے حضور مناجات کر لو۔ فرمایا میرے بندے، تو نے اپنے نرم و گداز گرم گرم بستر اور نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کی محبت میں کھڑا ہو گیا ہے، فکر نہ کر، تجھے وہ نعمتیں عطا کروں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل دماغ میں اس کا وہم و گمان نہیں آیا۔ پھر دیکھا میرے صحابی میں طلب بڑھ رہی ہے، ایمان کی شمع کچھ اور روشن ہو گئی ہے، پھر ہوا دینی شروع کر دی، سبحان اللہ۔ فرمایا الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر دوں؟ صحابی نے دلچسپی بڑھائی، جب دلچسپی بڑھی تو خیر کی بارش کر دی۔ راس الامر، اصل کام کا سر نہ بتا دوں، وعمودہ، وذروۃ سنامہ، اس کا ستون جو اس کو سہارا دیتا ہے، اور اس کی کوہان بلندی جو اس کو عزت عطا کرتی ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے عرض کی ہاں، ہر بات پر کہتے قلت بلا یا رسول، ہاں اللہ کے رسول، اور بتائیں۔ آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، اصل کام اسلام ہے، اس کو سنبھالنا۔ اسلام ایمان ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک دوسرے کے ترجمے ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اور فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اس اسلام ایمان کو قوت دینے والی چیز ستون ہے اور وہ نماز ہے۔
وزروت سنام ہی الجہاد، اور اس کی کوہان جہاد ہے، جان مال کے ساتھ رب کے لیے، دین کے لیے خالص ہو جانا۔ پھر دیکھا میرا صحابی اور دلچسپی لے رہا ہے، فرمایا الا ادلک بملاک ذالک کلہم، کہ میرے صحابی کیا میں تجھے ان سب کی جو ماں ہے، جو اس کا سر ہے، اس سب کا کی ترقی کا ذریعہ اور راز اور مضبوطی اور تحفظ ہے، اس کی خبر نہ دے دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بتلائیے۔ ہاں آپ نے فرمایا فآخذ بلسانہ، اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کف علیک، اس کو سنبھال کے رکھ لے۔ تعجب میں پڑھ کے قلت وانما لمؤاخذون بما نتکلم به، کیا پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس زبان کے ساتھ جو بولتے ہیں اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ قالا ساکلت کا کا، ہاں یہ ایک محاورہ باندھ گا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، ہاں بہت سارے انسان جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے ان کی زبانوں کے کاٹے کی وجہ سے۔ جو زبانوں نے بیج بو کے کھیتی اگائی ہے اور کاٹی ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں بہت سارے لوگ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا من وقاہ اللہ شر ما بین لحیہ وشر ما بین رجلیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جبڑوں میں یعنی زبان کے شر سے اور دو ٹانگوں کے درمیان کے شر سے بچا لیا، داخل الجنہ، جنت میں چلا گیا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمانوں میں افضل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں۔ اور یہ حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بتا دیا، عرض کیا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام و ایمان کیا ہے؟ قال تقرأ السلام تتم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، واقف و ناواقف کو کھانا کھلانا ہے اور واقف و ناواقف کو السلام علیکم کہنا ہے۔ جب ہم السلام علیکم کہیں گے، اپنے سے دوسرے کے خیرخواہ بنیں گے، کیسے ہو سکتا ہے زبان سے اس کا نقصان کریں گے؟ فرمایا لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حدیث میں آتا ہے اعلیٰ صورت ہی، آدم علیہ السلام کو ان کی شکل پر، کہا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی شکل پر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیا فرمایا اذهب علی ہؤلاء نفر من الملائکۃ جلوس، اے میرے آدم جائیے یہ جو فرشتوں میں سے کچھ بیٹھے ہیں ان کو جا کر السلام علیکم کہیں۔ فاستمع ما یحیون کا، غور سے سننا وہ آگے جواب کیا دیتے ہیں۔ فإنها تحیتک و تحیت ذریتک، اس لیے کہ وہ آپ کا اور آپ کی نسل کے آداب ملاقات ہیں اور رویہ اور مزاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جس کی وضاحت میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یعنی ایک ہاتھ بڑھ کر جواب دیا۔ لہذا کیا جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بنی آدم سے بڑھ کر خیر سگالی اور محبت کے ذریعے سے ملے گا، بلکہ فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی کے آمنا سامنا ہو، مردوں عورتیں عورتوں کے سامنے، یہ نہیں عورتیں مردوں کے سامنے خوش چہرہ کر کے کھڑی ہوں، بھائیان اور عورتیں مردوں کو کہنے باجی باجی، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے، اس کے مخالف ہے، بلکہ عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے جب آمنا سامنا ہو، چہرے پر خوشی کا اظہار ہو، تبسم، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ ما يتبین فيها يذل بها الى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ بعض کا بندہ ایسی بات کہتا ہے، اس میں خیال دھیان غور نہیں کرتا میں نے کیا کہہ دیا ہے، وہ جملہ اس کا بول اسے جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور کتنا قریب، زمین و آسمان کی جتنی دوری ہے نا، اس طرح وہ آگ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اتنی دور ہوتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے، جیسے مشرق سے مغرب کو پہنچا ہے اس طرح اتنا فاصلہ جہنم کی طرف اس کا ہو جاتا ہے، صرف اس زبان کے ایک بول سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اورجا بی مررت بقوم لهم اظفار من النحاس یغمشون وجوہهم وصدورهم، معراج کی رات مجھے ایک قوم کے پاس سے گزارا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ان کے لمبے لمبے بڑے ناخن ہیں اور وہ تانبے کے ہیں، یغمشون وجوہهم وصدورهم، وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی بیک بائٹنگ غیبت کرتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا تدرون الغیبہ، غیبت جانتے ہیں، ذکروں کا خاکا بما یکرہ، تمہارے بھائی کا تذکرہ جب اسے پتہ چلے کہ میرے بھائی نے میری ابسینس میں کیا ہے، میری بہن نے بہن کو پتہ چلے میری ابسینس میں کیا ہے، فرمایا کہ وہ غیبت ہے۔ عرض کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْقُولٌ، جو میں نے اس کے بارے میں کہا ہو تو اس میں ہو پھر بھی، ہاں اگر اس میں ہے فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَ، تو نے غیبت کی ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر تو اپنے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں بات کرتے ہیں مسلمانوں اور وہ اس میں پائی نہیں جاتی تو تم اس پر بہتان لگاتے ہو۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حدیث ہے، کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ترغیباً، اس کمزوریوں میں بھی آپ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کے بول اچھے کر دے، اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بہت ضائع ہو رہا ہے۔ بھائیو جب تک بول نہیں سیدھے ہوتے، معلوم ہوتا ہے ہمارے دل کا ایمان ایک نمبر نہیں ہے، اس کے اندر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، زبان سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اعمال اس کے مطابق دکھ سکھ پا رہے ہیں، اس کا خیال کیا کریں۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا الصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تکفر اللسان، ہر صبح جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں ڈر جا، فإن فیک فإنما فیک، ہم تیرے ساتھ ہیں، وإن استقمنا وإن استقمت استقمنا، اگر تو درست چلی تو ہم بھی درست ہیں، وَنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلا اگر انسان کے دل میں ایمان خالص ہے، اس کی زبان صحیح بولے گی، زبان صحیح بولے گی، اس کے جسم کے باقی حصوں سے بھی اظہار صحیح ہوگا۔ ایمان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، شک پڑتا ہے پیچھے سے جو ایمان دل میں ہے وہ 2 نمبر ہے، خالص نہیں ہے۔ یہ زبان غلط چل رہی ہے تو اس کے جسم کے باقی اعضاء درست نہیں ہیں۔ تو ایمان کی خوشبو خالص کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بول اچھے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمات من رضوان اللہ تعالی، بندہ بعض اوقات بولتا ہے ایسا کلمہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں، لا یلکی لہا بالا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا قیمتی جملہ بول دیا ہے، یرفع اللہ بہ الدرجات، اللہ تعالیٰ اس کے اس بول کے ساتھ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان سے کر دے جن کے بول اچھے ہیں اور تو راضی ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا جب زبان اچھا بولے گی تو زبان کے اچھے بول سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی، اللہ کے ہاں ہماری عزت اور بڑھ جائے گی۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى، بعض کا بندہ ایسا بول بولتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے میں نے کتنا گھناؤنا بول دیا ہے، یہوی بہا فی جہنم، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی پستیوں گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ دیکھیے زبان کے بول نے ہماری عزت اور بے عزتی، ہماری سربلندی اور پستی، ہمارے عروج و زوال کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، بندہ ایسا بول اچھا کلمہ بولتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کے گمان میں بھی نہیں ہے میں اتنا اچھا کلمہ بول گیا ہوں کہ اس کے ساتھ میں کتنی عزتوں کو پہنچ گیا ہوں۔ یکتب اللہ لہو بہا رضوانہ الی یوم یلقا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی عزت لکھ دیتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس کو عزت دے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اندر ایمان خالص ہوگا تو بول بھی خالص نکلیں گے۔ فرمایا ان العبد لا یتکلم بکلمۃ من سخط اللہ، بندہ بعد کر بولتا ہے اللہ کی ناراضی کا بول ایسا بول دیتا ہے ما کانا یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ لہو بہا من سخطہ الی یوم یلقا۔ کیا ہے کہ بندہ ایسا بول غلط بولتا ہے، شرک کا بولا، کفر کا بولا، نفاق کا بولا، اسلام دشمنی کا بولا۔ ہمیں بولتے ہیں، ایک مثال دے دوں، میرے سے لڑنا پڑنا کہ باہر نکلتے ہی مولوی کی غیبت شروع کر دیں گے۔ کیا ہے اچھی بات کہی جائے نا اور دیکھے مولویوں وہ چھڈ اینی بھی دین چ سختی نہیں، یہ اچھا بول نہیں ہے، شرمندہ ہونا چاہیے۔
اصلاح پکڑنی چاہیے، نادم ہو کر خلوتوں میں رب کے سامنے رونا چاہیے، یا اللہ مجھ سے غلط بولا گیا۔ یہاں تو دلائل دیتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی بد حالت سے بچا لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا بول بولتا ہے، اس کے گمان بھی میں نہیں ہے، میں کتنی پستیوں کی، گراوٹ کی، بےہودہ غلط بات کہہ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ناراضگی لکھ دیتا کہ قیامت تک جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں توجہ دلا دوں۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے پاس تھی، عمر چھوٹی تھی، لڑکا پر بچپن میں بھی تھا، زیادہ عمر نہیں تھی۔ کبھی کبھی اگرچہ تربیت کے ساتھ ان بلندیوں کو پہنچ گئی جہاں کوئی امتی نہیں پہنچتا۔ حضور کی جنت میں کون جائیں گی؟ حضور کو سب سے بلند جنت ملے گی نا، شک میں ہے مسلمانوں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں جائے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں جائیں گی۔ سوچ لیا کرے انہوں نے کیا کہا، حسبو کا من صفیہ تھا کذا و کذا۔ حضور کی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ عنہا قد میں تھوڑی سی چھوٹی تھی، تو انہوں نے اس کے قد کی طرف تانی الکثیر، قد کے چھوٹا ہونے کی طرف ایسی کوئی بات مزاحن یا بے تکلفی میں کہہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواباً فرمایا، اے عائشہ لقد قلت لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو۔ آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے، یہ عورتوں میں زیادہ مرض ہے، مردوں میں ہے عورتوں میں زیادہ ہے، اور یہ باتیں آج ہماری تفریح ہیں، ہمارے میڈیا پر ہم خوش ہوتے ہیں ایسے پروگرام سن کر، دیکھ کر۔ گناہ ہے ایسے پروگراموں کو دیکھنا، ہماری تربیت میں اس کا بگاڑ پیدا ہوگا کہ اگر اس تیرے بول کو سمندروں کے پانی میں ڈال دیں اس کا ذائقہ بدل جائے۔ پھر آپ ہی فرماتی ہیں، اس روایت کی راوی بھی خود ہیں، کتنی دیانتداری ہے، کتنی بلندی ہے۔ حقیقت انسانن، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک انسان کی نقل اتار دی، ہلکی سی بول کی نقل۔ آج اس پر خوش ہوتے ہیں، کسی کے بول نقلیں اتار کے سنائی جائے نا، اس کو عزت سمجھتے ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں، کہہ کے مارتے ہیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا اگر مجھے کہا جائے حقیقت انسان، کسی انسان کی نقل اتار، وَإِنَّ لِي قَضَا قَضَا، مجھے اتنا مال ملے گا، میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ آپ مال لینے کے لیے نقلیں اتارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہنساتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بول کیوں؟ جس کی آپ اتار رہے ہیں پتہ نہیں اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے اس کا کتنا اس کو دکھ ہو رہا ہے، کتنا ملال ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں اس کے جذبات غلط ہو رہے ہیں، آپ اس کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ لہذا ہم سب نے ایک دوسرے کی ایمان کا محافظ بننا ہے، اور ایک دوسرے کی ایمان کی محافظت کے لیے ہمارے بولوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تُكْسِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالی، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ایسی باتیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ فَإِنَّ كَثْرَةُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالی قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، کیونکہ زیادہ باتیں کرنا جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے دلوں کی سختی کی علامت ہے، یا دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ اور جانتے نہیں ہیں وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَاسِيَةٌ لِلْقَلْبِ، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 31 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد عمر فاروق گرین ٹاؤن میں پروفیسر